بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات بہت خاموش اور حیران تھی، جیسے ابہام کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہو۔ پانی کی بوند بوند سے ٹپکتی سسکیاں گوہر کے اندر پردوں کے جاگ جیسا سما باندھ رہے تھے۔ ہر رستہ اور گلی کوچے ویران ہو گئے تھے۔ سمندر کی لہریں، کوہستان کا سکون، پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ سوزن اور گلاب کے پھول نمایاں ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہونے والی رات کے سکون اور رات کے زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر چار سو روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ تاریخ میں یہ وہ نرالا اور انوکھا دن تھا کہ اس روز خالق آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوموں کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کے والی اور پوری انسانیت کے پرسان حال کی آمد ہوئی۔ اس رات بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی کتابوں میں درج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں خشک سالی تھی، زمینوں اور باغات میں خاک اڑ رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمینوں میں ہریالی اور باغات میں پھل ہی پھل نظر آنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی اہم شخص کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت آ گیا ہے۔ لہٰذا حضرت حسن بن ثابت جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی کو بلند مقام پر بلند آواز میں کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہوگا، جو کہ ان کی پیدائش کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک نور نکلا جس سے پورا عالم روشن ہو گیا۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کے وجود سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق اور مغرب تک ہر چیز روشن ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ اس کائنات کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد پر جھوم اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبۃ اللہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور آپ نے اس وقت یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد تمام بت، لات، عزیٰ، منات، ہبل، سب منہ کے بل الٹ گئے۔ اور زرتشتیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات تمام چھوٹے بڑے بت زمین پر گر گئے تھے۔ حضور کی ولادت کی رات کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 گنگرے گر گئے، اور بحر کبریا کا پانی خشک ہو گیا، اور فارس کے آتش کدہ کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کسریٰ اور کیسر کے محل میں زلزلہ آنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ اب دنیاوی جادوگروں کے جھوٹے محل زمین بوز ہونے والے ہیں، اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت مٹی میں ملنے والی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبو، چہرہ نورانی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور کی اس دنیا میں آمد کے ساتھ ہی کفر کے بادل چھٹ گئے۔ امام الانبیاء کی ولادت اس دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم واقعہ ہے۔
آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پیدا ہوا اور کفر کے اندھیرے دور ہو گئے۔ جزاک اللہ۔